انسان اعمال انجام دینے کی بہت خواہش رکھتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اعمال کو انجام دے، لیکن اس کے اعمال انجام ہی نہیں دے سکتا ہے۔ یعنی ہماری خواہش ہے کہ سال بھر میں اگر ہم نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے تو لااقل ماہ مبارک رمضان میں نماز شب اور نماز تہجد کو پڑھیں، لیکن ہم بیدار تو ہوتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو نماز فجر پڑھنے کے لیے توفیق نہیں ہوتی ہے، بیدار بھی ہیں تو بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، دعا کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ یعنی بیدار ہیں، دعا کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، بیدار ہیں، گیم کھیل رہے ہیں موبائل کے اندر، خداوند متعال سے گفتگو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک شخص نے حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے یہی سوال کیا، جسے اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450 کے اندر درج کیا گیا ہے۔ جاء رجل، ایک شخص آیا، الی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور شرفیاب ہوتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، فقال یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انی قد حرمت الصلاۃ باللیل، اے امیر المؤمنین نماز شب میرے اوپر گویا کہ حرام ہو چکی ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا ہے کہ میں نماز شب کو پڑھوں، تو کیا کروں یا امیر المؤمنین؟ فقال امیر المؤمنین انت رجل قد قیدتک ذنوبک، کہ تو ایک ایسا مرد ہے جس سے تیرے گناہوں نے اپنی قید میں جکڑ رکھا ہے۔ یعنی تو ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاؤں میں زنجیریں آ چکی ہیں اور وہ زنجیریں گناہ کی زنجیریں ہیں، لہٰذا تم چاہتے ہو کہ تم نماز شب پڑھو، تم چاہتے ہو کہ خداوند متعال کے حضور راز و نیاز کرو، تم چاہتے ہو نماز فجر پڑھو، لیکن تمہیں توفیق ہی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی چاہتا ہے کہ نماز فجر کو باقاعدگی سے پڑھے، جو بھی چاہتا ہے سحر خیز ہو اور نماز تہجد پڑھے، جو بھی چاہتا ہے کہ نماز تہجد میں اس تاریکی میں امام زمانہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات کو تلاش کرے، امام زمانہ سے نجوہ کرے، امام زمانہ سے التجا کرے اور امام زمانہ سے اپنی تمام راز و نیاز کی باتیں کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کو ہرگز ترک نہ کرے، استغفار کو اپنے دامن میں ہمیشہ رکھے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی پاؤں سے یہ زنجیریں اتر جائیں اور وہ عالم ملکوت کی طرف پرواز کرے، تو اسے چاہیے استغفار کرے، استغفر اللہ و اتوب الیک، استغفر اللہ ربی و اتوب الیک، استغفر اللہ ربی و اتوب الیک۔ اگر انسان خداوند متعال کے حضور لقاء اللہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ ایک حکایت میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ ایک شخص نماز تہجد کے وقت بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مرغ اس سے پہلے اٹھا ہوا ہے اور آذان دے رہا ہے، مرغے کی آذان اس کے کان پر پڑتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے پانی ڈال کر اٹھایا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں بے ہوش ہو چکے ہو، کیا وجہ ہے کہ تم بے ہوش ہو گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس مرغ کی آواز کو سنا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ مرغے کی آذان سن کے تو آدمی بے ہوش نہیں ہوتا، تم کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو وہ شخص جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں صرف اس کی آذان سن کے اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں کہ یہ مرغ ہو کے، ایک حیوان ہو کے، ایک پرندہ ہو کے خداوند متعال کے حضور مناجات کر رہا ہے اور راز و نیاز کر رہا ہے، اور میں انسان ہو کر بھی خداوند متعال کے حضور راز و نیاز نہیں کر رہا۔ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں خداوند متعال کی افضل مخلوق ہوں، خداوند متعال نے مجھے کرامت دی ہے، مجھے اشرف قرار دیا ہے، اور میں اشرف ہونے کے باوجود خداوند متعال سے غافل ہوں، اس سے راز و نیاز سے غافل ہوں، نماز تہجد سے غافل ہوں، نماز شب کی دعاؤں سے غافل ہوں، سحر خیزی سے غافل ہوں۔ تو یہ بنیادی وجہ اس کی یہی گناہ ہے جو انسان کو اس وقت کی عظمت، اس وقت کی برکت سے انسان کو غافل رکھتے ہیں۔ ایک معروف شعر بھی ہے کہ جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر کے سحر نہ دارد از خود خبر نہ دارد، یعنی جو نماز شب کی اور سحر خیزی کی اس عظمت سے، اس برکت سے غافل ہے، اس کو در واقع اپنے وجود کی خبر نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسے گناہ پنپ رہے ہیں، ایسے گناہوں نے اس کی وجود کو جکڑ رکھا ہے جو اسے عالم ملکوت کی طرف پرواز نہیں کرنے دے رہے۔ تو اے انسان، ہم جو عالم ملکوت سے غافل ہیں، اے انسان جو امام زمان کی تلاش میں ہے، اے انسان جو امام زمان سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، امام زمان سے اپنے امور میں نصرت اور مدد لینا چاہتا ہے، تو یہ وہ وقت ہے، بیدار ہو جا۔ سحر کے وقت بیدار ہو کر امام زمان کو تلاش کر، امام زمان سے گفتگو کر اور مناجات کر۔ امام زمان تمہیں اس وقت کبھی خالی نہیں لوٹائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں خدا کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، تو امام وقت کیسے انسان کو خالی لوٹا سکتا ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اس بابرکت وقت میں
خداوند متعال کے حضور مناجات کرے